دیکھیے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مسجد حرم شریف میں موجود ہیں۔ آپ کو جب خبر یہ پہنچتی ہے کہ 39 لوگ مسلمان ہو چکے، آپ نے فرمایا کہ میں 40واں مسلمان نہیں ہونے دوں گا، اور آج محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کو تن سے جدا کر دیا جائے گا۔ عالم غیظ میں مسجد حرم سے نکلتے ہیں، راستے میں شخص مل گیا، کہنے لگا کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا کہ 39 لوگ مسلمان ہو چکے، اب میں 40واں مسلمان نہیں ہونے دوں گا۔ آج محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کو تن سے جدا کر دیا جائے گا۔ وہ کہنے لگا پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تمہارے بہن اور بہنوئی اسلام لا چکے ہیں۔ وہ سیدھے اپنے بہن کے گھر چلے گئے اور وہ سورہ طٰہٰ کی تلاوت کر رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق اعظم کے قدموں کی آہٹ سن کر انہوں نے وہ آسمانی نوشتے چھپا دیے۔ آپ نے اپنے بہن اور بہنوئی کو اتنا مارا کہ لہو لہان کر دیا۔ آپ کی بہن کہنے لگی اے عمر، ہمارے جسم سے خون کا ایک قطرہ بھی بہا دو گے، ہم محمد عربی کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ ان کی یہ استقامت دیکھ کر حضرت عمر فاروق اعظم کا دل پسیج گیا اور نرم پڑ گیا۔ کہنے لگے اچھا لا دکھاؤ تو صحیح، تم تلاوت کیا کر رہے تھے؟ آپ کی بہن بہنیں کہنے لگے یہ اللہ کا کلام ہے، اسے بے طہارت نہیں چھو سکتے، طہارت کر کے آؤ۔ جب طہارت کر کے آئے، ادھر آپ کی بہن اور بہنوئی سورہ طٰہٰ کی تلاوت کر رہے تھے۔ ارے قرآن کا ایک ایک لفظ ایمان کی چاشنی بن کر حضرت عمر فاروق اعظم کے سینے میں اتر رہا تھا۔ ارے وہ عمر جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے چلے تھے، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ جب رسول اللہ نے طائف کا سفر کیا اور وہاں کے سرداروں کو دعوت دی اسلام کی، تو انہوں نے اوباش لڑکے آپ کے پیچھے لگا دیے اور بازار میں وہ آپ کو پتھر مارتے تھے اور مجنون پاگل کی صدا دیتے تھے۔ اسی بازار کے اندر دکان لگا کر بیٹھے ہیں حضرت ثعلبہ ازدی جو ازد قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ انہوں نے جب یہ منظر دیکھا تو جا کر امام الانبیاء اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب گئے، کہنے لگے اے محمد میں جراح ہوں، میں جنون و پاگل پن کا علاج کرتا ہوں، تم اگر میرے پاس آ جاؤ میں تمہارا علاج کر سکتا ہوں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات سن کر مسکرا دیے اور قرآن کی تلاوت شروع کی، اور قرآن کی تلاوت کے ایک ایک لفظ حضرت ثعلبہ ازدی کے سینے میں ایمان کی چاشنی بن کر اتر رہا تھا۔ امام الانبیاء نے جو ہی قرآن کی تلاوت موقوف کی، وہ جو علاج کرنے چلے تھے رسول اللہ کا، وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ تو تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ اور جب پہلی ہجرت ہوئی، ہجرت حبشہ کی طرف، مسلمانوں پر اذیتیں بڑھیں تو کفار نے حبشہ تک پیچھا کیا اور جا کر نجاشی بادشاہ کہنے لگے یہ ہمارے باغی ہیں، انہیں ہمارے حوالے کر دو، ان کا معاملہ ہم خود دیکھیں گے۔ لیکن بادشاہ نے کہا پہلے میں مسلمانوں کا ان سے موقف سنوں گا، ان کا کیا موقف کیا ہے، اس کے بعد پھر فیصلہ ہوگا۔ جب مسلمانوں کو سامنے لایا گیا تو حضرت جعفر بن طیار آگے بڑھے اور آ کر کہنے لگے اے بادشاہ، ہم گمراہی اور کہ امی گڑے میں تھے، ہمارے نزدیک انسانیت کیونکہ اہمیت نہیں تھی، ہم اپنے ہاتھوں سے بیٹی کو زندہ درگور کر دیتے تھے، اگر باپ فوت ہو جاتا بیٹا ماں کو وراثت میں پاتا تھا، اور یہاں تک کہ کبھی گھوڑا ریس لگانے میں آگے کو بڑھ جاتا، جھگڑا ہو جاتا اور قبیلہ در قبیلہ جھگڑا رہتا، تو اتنی جہالت میں تھے۔ ایسے میں اللہ نے ایک نبی مبعوث فرمایا جس نے انسانیت کو وقار عطا فرمایا، کہیں بیٹی ہونے کی حیثیت سے، کہیں ماں ہونے کی حیثیت سے، کہیں بہن ہونے کی حیثیت سے، اور پھر ہم اپنے ہاتھ سے جن بتوں کو بناتے تھے ان کی عبادت کرتے تھے، ایسی گمراہی میں تھے۔ اس نبی نے آ کے ہمیں ایک خدا کی عبادت کا درس دیا، اور پھر
حضرت جعفر بن طیار نے سورہ مریم کی تلاوت شروع کی، جس کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر، حضرت مریم کے پاک دامنی کا ذکر، ادھر آیت مکمل ہوتی تھی سورہ مریم کی، وہ نجاشی بادشاہ کہتا تھا صدقتا صدقتا، جو یہ صورت مکمل ہوتی ہے وہ دل سے ایمان لے آتا ہے۔ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ یہاں پر اب اس نجاشی بادشاہ کو انعام کیا ملا دیکھیے، وہ دل سے ایمان لے کر آیا اور وہ مرا حبشہ کے اندر، اور ادھر مدینے میں رسول اللہ نے اس کی نماز غائبانہ جنازہ ادا کی۔